40 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات کسی بھی طرح سے گوارا نہ تھی کہ لوگ ان کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب اور ایک نیا دین اختیار کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کبھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جادوگر ہے جو لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیتا ہے، اور کبھی یہ افواہ مشہور کر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی جن یا عصیب کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ بہکی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ مشہور کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ مکہ سے چند کوس دور ایک گاؤں میں زماد نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ زماد نامی یہ شخص جھاڑ پھونک یعنی جنوں عصیب کا علاج کرنے کا ماہر تھا۔ مشرکین مکہ نے ایک سازش تیار کی اور اس مقصد کے تحت زماد کو تیار کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بات کرو اور مشاہدہ کرو کہ ان پر واقعتاً کسی جن یا عصیب کا سایہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہوئی تو ہم ان کو نعوذ باللہ پورے معاشرے میں جادوگر مشہور کر دیں گے، تاکہ لوگ ان کا دین اختیار کرنے سے دور رہیں اور باز رہیں۔ چنانچہ زماد نامی جادوگر یہ شخص مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں جنوں عصیب کا علاج کرنے کا ماہر ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کسی جن کا یا عصیب کا سایہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامندی ظاہر کریں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے اپنے عقائد کے بارے میں بتائیں جو آپ بیان کرتے ہیں، تاکہ میں آپ کا علاج کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کا ناگواری کا اظہار نہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ اپنے ہر بیان سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ الفاظ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو شروع کرنے سے پہلے کے چند کلمات تھے۔ اس نے جب یہ کلمات سنے تو وہ سکتے میں چلا گیا اور عرض کیا کہ یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 بار یہ کلمات سنائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ بے شک یہ کسی جن اور عصیب کا سایہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔